لسٹ پہ دیے وہ لے جائیں گے. جی السلام علیکم. میں ڈاکٹر ہدایت حسن خان، میں میڈیکل پریکٹیشنر ہوں. میرا ایک سوال ہے، ہمارے ایک دوست جن کی بیٹی کا ابھی رمضان سے پہلے رشتہ ہوا اور 2-3 ملاقات میں لڑکے والے بھی الحمدللہ کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے 3-4 داماد ہیں، ان کے سامنے تو تم کو آنا پڑے گا، لڑکی کو جو ہے ان کی خاطرداری کرنا پڑے گی، لیکن اس کے اوپر لڑکی کے والد نے جو ہے وہ رشتہ منسوخ کر دیا، ان کو بھگا دیا. میرا یہ سوال ہے کہ کیا رشتوں کو نبھانے کے لیے بے پردگی جائز ہے؟ بھائی نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ کسی کا جو ہے رشتہ ہوا تو بتا رہے رشتہ جن سے ہوا، جن کا ہوا کتاب و سنت کے ماننے والے، لیکن ان کا ایک ڈیمانڈ تھا کہ جو ہے داماد کو، ان کے جو داماد ہے، دوسرے جو ہے داماد ہیں ان کے سامنے جو اس لڑکی کو لایا جائے، وہ ان کی خاطر کرے، جو بھی بہرحال معاملہ ہو. تو کیا رشتوں کو نبھانے کے لیے بے پردگی کی جا سکتی ہے؟ اور اس والد نے بہرحال اس کا انکار کر دیا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر واقعتاً اس پردے کی بنیاد پر اس والد نے جو ہے اس رشتے کو رد کیا تو قابل مبارکباد ہے وہ شخص. اللہ رب العزت اس پر رحم کرے، ان کی بچی کا اور اچھی جگہ رشتہ کرے انشاءاللہ، اس لیے کہ اس کی بنیاد دینداری تھی. دیکھیے پردے کے تعلق سے ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، غور سے سنیے اس کو. یہ چاہے پھر داماد ہو، مطلب جس کا جو غیر محرم مرد ہوتے ہیں، چاہے پھر آپ کا داماد ہو، جو مطلب سمجھ لیجیے میری کوئی بیوی ہے تو میری بیوی کے سامنے میرے بھائی یا میرے بہنوئی یا میرے چچا، میرے ماموں، جو اس کے ماموں سسر ہوتے، سگے نہیں اسے کچھ بھی، سب جو میں نے گنوائے تھے وہ سگے رشتے تھے پورے قرآن کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو کیا ان کے سامنے اس کا آنا درست ہے؟ تو ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہمو کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور ہمو عربی زبان میں اس شخص کو بولتے ہیں جو لڑکے کا بھائی ہوتا ہے یا لڑکے کا چچیرا، تیرا، ممیلا، خلیرا بھائی ہوتا ہے، یہ ہمو کہلاتے ہیں عربی میں. تو پوچھا گیا دیور کے تعلق سے، بھابھی کے پردے کے تعلق سے ہمو کا کیا معاملہ ہے؟ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے نا کہ بھائی بھابھی تو ہے، بھابھی ماں سمان ہوتی ہے نا، یہ سب ہندوانہ رسمیں. اسلام میں ماں سمان نہیں، اپنی ماں آپ کی ہے، وہ اس کو مت ماں بناؤ اپنی. تو بہرحال اس طرح سے پھر وہ کوئی جو ہے پردے کا مسئلہ نہیں ہوتا، چاہے جیٹھ اور جیٹھ اتنا بڑا اس سے پردہ کریں گی کیا، اور دیور اتنا چھوٹا تمہارے بچے جیسا اس سے کریں گے کیا، اس کی حقیقت. تو وہ صحابی نے وہی سوال کیا ہمو کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا فرمایا، ہمو موت ہے، ہمو موت ہے، اس لیے کہ دیگر لوگ جو تیری بیوی پہ بری نظر رکھے یا نہ بھی رکھے، جو شیطان ورغلائے، ان کو پھر بھی تفصیلات معلوم نہیں ہوں گی تیرے بارے میں، تیرے گھر کے، لیکن جو ہمو ہوتے ہیں، جو سب کچھ جانتے تو کب آتا ہے اور کب جاتا اور کیا معاملہ ہے، یہ تو موت ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ داماد جو ان کے تھے اس لڑکی کے ہونے والے کچھ بھی نہیں ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے رشتے کے اعتبار سے. شادی کے بعد بھی وہ داماد اس کے رشتے میں ہوں گے، لیکن وہ محرم نہیں ہے اس کے کہ وہ ان کے سامنے جائے، ان کو سرو کرے، کھلائے. جیسا ہوتا ہے لڑکی دیکھنے لوگ جاتے ہیں تو پورے خاندان کو بتاتے ہیں مردوں کو، مطلب وہ ہونے والا چچا سسرا، ماموں سسرا، بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، اور سب وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور لڑکی کو لا کے بٹھاتے ہیں اور سب دیکھتے ہیں اسے. شریعتاً درست نہیں ہے. اس لیے کہ بے پردگی اتنی عام ہو گئی ہے کہ لوگ اس کو سمجھنے کو بھی تیار نہیں کہ یہ بے پردگی ہے، لوگ سمجھنے کو بھی تیار نہیں کہ غیر شرعی عمل حرام ہے. تو بہرحال انہوں نے جو کام کیا بالکل درست کیا. شریعتاً ان کے دامادوں کے سامنے یہ ہونے والی بہو بالکل نہیں جائیں گے، اس لیے کہ اس کے محرمات نہیں ہیں، وہ ان سے نکاح ہو سکتا ہے اسے، اور جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان سے پردہ ہے، ان کے سامنے وہ نہیں جا سکتی.